آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، آپ نے مجھے کہا تھا کہ عامر خان نے مجھے بتایا کہ سلمان خان کے بھی گھر میں بیان چلتے ہیں، یاد ہے مولانا؟ عامر خان نہیں، وہ ایک ہمارے دوست ہیں یہاں لاہور میں ہوتے ہیں، تو ان کا انڈیا میں بھی کاروبار ہے، تو وہ مجھے ایک دفعہ ملے تو انہوں نے بتایا کہ میں اپنے پارٹنر جو وہاں ممبئی میں ہے اس کے پاس ٹھہرا ہوا تھا، تو اس نے کہا میں سلمان خان سے تمہیں ملاتا ہوں۔ تو کس کو کہا؟ ان کے پارٹنر نے میرے دوست کو کہا کہ آپ کو سلمان خان سے میں ملاتا ہوں۔ صحیح ہے۔ تو وہ مجھے لے گیا، تو اس نے سلمان خان سے کہا کہ یہ پاکستان سے آئے ہیں، تو اس نے فوراً پوچھا کہ آپ مولانا طارق جمیل کو جانتے ہیں؟ تو میرے دوست نے کہا کہ آپ کو ان کا کیسے پتہ ہے؟ تو اس نے ان کو اٹھایا اور پیچھے ریک تھا کہ دیکھو یہ سارا ان کی سی ڈی سے بھرا ہوا ہے، یہ مجھے بتایا تھا، ایسا ہی 2018 میں۔ ان کی بہنیں تو باقاعدہ سنتی ہیں، ان کے گھر میں چلتے ہیں۔ اور آپ نے ایک پیغام بھی دیا تھا، شعیب اختر نے جب آپ کو بتایا تھا کہ سلمان خان اپنے گھر میں نوکر بن کے رہتا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے، تو آپ نے ایک پیغام بھی دیا تھا، وہ پیغام بھی وہاں تک پہنچا؟ جی ہاں۔ یہ جو آپ نے ویڈیو کلپ دیکھی نا مولانا طارق جمیل صاحب کی، یہ نادر علی پوڈ کاسٹ پہ انہوں نے یہ بات کی، تو مولانا کو اللہ نے ایک عجیب قسم کی مہارت دی ہے، اس مولانا کی زبان میں اللہ نے ایک مٹھاس رکھی ہے کہ جو لوگ سنتے ہیں وہ دین کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو پھر ہم دیگر نیست، ہم کیا چیز ہیں کہ ہم آ کر مولانا کے خلاف اپنی زبان درازی کرے، ان کے خلاف بولے اور ان کو تنقید کا نشانہ بنائے؟ اللہ نے ان کو عزت دی، اللہ نے ان کو مرتبہ دیا، تو ہم بھی اس کا احترام کریں۔ یہ نہیں کہ ہم مولانا صاحب کا مذاق اڑائے، ان پہ ایک صدمہ گزرا، ہم نے ان کو ایک بہت بڑا ایسا پیش کیا کہ جیسے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر حالات ہے اور وہ ڈپریشن میں کیوں چلے جاتے ہیں، یہ باتیں فضول ہے۔ بھائی آپ دیکھیں مولانا صاحب کی زندگی کو، اللہ نے اس کو جو مرتبہ و مقام دیا ہے اس کو دیکھ کر ہر ایک کو اندازہ ہوتا ہے، کروڑوں لاکھوں لوگوں نے مولانا کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جہاں پہ مولانا گئے نہ ہوں، بیرون ملک کے لوگ بھی اس کو مانتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کو۔ دوسرے مسلک کے لوگوں جو احناف ہے، جو شوافی ہے، احناف کے علاوہ ہے جو شوافی ہے، جو حنبلی ہے، وہ بھی مولانا کو مانتے ہیں، ان کے بیانات کو سنتے ہیں، جو شیعہ ہے وہ بھی سنتے ہیں، جو دیوبندی ہے بریلوی ہے وہ بھی سنتے ہیں، اور ہم دیوبندی ہو کے احناف کی مسلک کی پیروی کرتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کو نشانہ بناتے ہیں۔ وہ جو اختلاف ہے ان کا، پہلے تو اختلاف ہے نہیں، پھر جو مولانا منظور مینگل صاحب نے جو کچھ کہا، یہ ان بڑوں کی آپس کی جو بات ہے، مجھے اور آپ کو اس کے بیچ میں نہیں بولنا چاہیے۔